السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے طلباء، نور الانوار کا جو سبق ہے اس سبق کو لے کر کے حاضر ہوں۔ کل بہت ہی شوق اور امید کے ساتھ آپ کو ایک بات کہی گئی تھی کہ سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کہ آپ کم سے کم ذاتی طور پر جو ہے ایک آدھ مرتبہ رابطہ کرے فون پر، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، سبق سمجھ رہے ہیں۔ لیکن یہ میری بدقسمتی ہے کہ اتنے درد اور التجا والی آواز میں کہنے کے باوجود بھی آپ کی طرف سے کسی قسم کا مثبت رویہ، یعنی جس کو پازیٹیو کہا جاتا ہے، اتیواسک کچھ نہیں ملا، اس مثبت انداز میں کچھ نہیں ملا، ایک بھی فون نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں، اب رابطہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم زبردستی کسی کے اوپر کچھ ٹھوسنے کے عادی نہیں ہیں۔ داخلہ آپ نے لیا ہے آن لائن، سبق ہم لوگ دے رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کی مرضی ہے۔ آزردہ دل کے ساتھ پڑھانے کا ویسے من نہیں تھا آپ کو، تو سبق دینے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ آزردہ دل کے ساتھ جو ہے وہ سبق کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْتِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ أُصُولَ الشَّرْعِ أَرْبَعَةٌ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ لِيَكُونَ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْأُصُولَ الْأُوَلَ قَطْعِيَّةٌ وَالْقِيَاسُ ظَنِّيٌّ وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِنْهُ الْبَعْضُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ ظَنِّيٌّ وَالْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مَنْصُوصَةٍ قَطْعِيٌّ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا أَوْ صَرِيحًا، وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ كَانَ دَالًّا عَلَى أَنَّ مَرْتَبَتَهُ بَعْدَ الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ فَمَا دَامَ كَانَ الْحُكْمُ مَوْجُودًا فِي وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَةِ لَمْ يُحْتَجْ إِلَى الْقِيَاسِ ثم لا بأس أن يكون هذه الأصول فروعا لشيء آخر لأنها كلها أصول بالسنة بالنسبة إلى الحكم، فالكتاب والسنة فرع للتصديق بالله ورسوله، والإجماع فرع للداعي، والقياس فرع للثلاثة۔ اس عبارت میں شارح رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بالخصوص دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور دو باتوں کی وضاحت کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ دو سوالوں کے جواب میں یہ عبارتیں جو ہے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے کہ جب اصول شرع 4 ہی ہے، کتاب اللہ، سنت اور اجماع اور قیاس، تو پہلے کہا کہ اصول الفقہی ثلاثۃ 3 ہے، اور اس کے بعد اس کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد، تینوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد میں فرمایا والاصل الرابع القیاس، تو ایک ساتھ بیان کر دیتے اصول الفقہی اربعۃ الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس، اس طرح سے ایک ساتھ بیان کر دیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، الگ سے اس کو کیوں بیان کیا۔ اس سوال کے جواب میں شارح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جواب جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے قیاس کو الگ سے والاصل الرابع کر کے الگ تلگ ایکسٹرا اس کو الگ سے بیان کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تنبیہاً علی ان الاصول الاول قطعیۃ، کہ پہلے کی جو 3 اصول ہے یعنی کتاب اللہ، سنت اور اجماع، یہ تینوں قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب ہے مفید یقین،
یقین کا فائدہ دینے والا، کتاب اللہ، سنت اور اجماع جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ والقیاس ظنی، اور قیاس جو ہے وہ مفید ظن ہے، یعنی تھوڑا سا وہم اور گمان، اس کے اندر شک تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ تو اگر چاروں کو ایک ساتھ بیان کرتے تو یا تو مطلب یہ ہوتا یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ مفید یقین ہے، چاروں یقین کا فائدہ دیتا ہے، یہ سمجھ میں آتا، اس لیے کہ تین جو ہے وہ مفید یقین ہے، تو ان کے ساتھ میں جو ہے ایک قیاس بھی شامل ہو جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ مفید یقین ہے۔ یا تو ان تینوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک آ گیا ہے مفید ظن والا، یعنی قیاس جو مفید ظن ہے، ظنی چیز ہے، تھوڑا سا شک اس میں رہ جاتا ہے، خدشہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ مفید ظن ہے۔ اور دونوں میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے، کہ دو ٹوک بات یہ ہے کہ پہلے کے تین جو ہے کتاب اللہ، سنت اور اجماع جو ہے وہ مفید یقین ہے، وہ تینوں جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، اور قیاس جو ہے وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس جو ہے وہم سے بچنے کے لیے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے، ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے، منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یقینی تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا اور ظنی جو ہے اس کو الگ سے بیان کیا ہے۔ ایک جواب یہ ہے، وَهَذَا بِاعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ، یہ جو جواب دیا، اس جواب کے اوپر شارح رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ جو ہے کیا نام ہے کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع یہ تینوں جو مفید یقین ہے، یہ بات جو بتایا گیا ہے یہ اکثر اور اغلب ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تینوں جو ہے کتاب اللہ، سنت اور اجماع جو ہے یہ تینوں جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، بات آگے آ رہی ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ فالعام المخصوص منہ البعض، جیسا کہ بعض عام وہ ہوتا ہے، عام چیز ہے، لیکن اس سے کسی ایک چیز کو جو ہے وہ بعض کو جو ہے خاص کر لیا جاتا ہے۔ ایک چیز عام ہے، اس عام کے افراد میں سے ایک کو جو ہے وہ خاص کر لیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عام جو چیز ہے اس سے خاص کیا ہے، قیاس کو شارح ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے خاص کر کے بیان کیا ہے۔ عام سے جو ہے وہ کسی بعض کو خاص کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ہے قرآن کے اندر، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ البیع جو ہے، اس بیع کے اندر الف لام جنس کے لیے ہے، تمام افراد شامل ہیں۔ اس تمام بیع کے بیع کے جتنے اقسام ہو سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام اقسام جو ہے یہ حلال ہے، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں سے ربا جو ہے وہ بھی ایک قسم کی بیع ہے، لیکن اس ربا کو جو ہے وہ خاص کر دیا ہے، حرم الربا، ربا جو ہے وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اغلب اور اکثر، یعنی اکثر و بیشتر، یہ تینوں اول کے تینوں یعنی کتاب اللہ، سنت اور اجماع جو یعنی مفید یقین ہوتا ہے، اس میں سے کبھی کبھی وہ خبر الواحد ظنی، خبر واحد بھی کبھی کبھی ظنی ہو جاتی ہے، خبر واحد بھی کبھی کبھی ظنی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا، اس لفظ سے یہ پتہ چلا کہ کبھی کبھی قیاس جو ہے وہ بھی یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ والقیاس بعلت منصوصۃ قطعی، اسی طریقے سے جو قیاس علت منصوصہ کی بنیاد پر کیا جائے، جیسا کہ کل کے سبق میں بتایا گیا ہے، حالت حیض میں جو ہے جماع کا حرام ہونا، اس بات پر عزا کی علت کی وجہ سے اس بات سے یہ قیاس کیا گیا ہے کہ دبر میں جو ہے وہ جماع کرنا وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ جو قیاس ہے یہ قیاس قطعی ہے، یعنی مفید یقین ہے، مفید یقین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اول جو ہے، یہ پوری بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اول کے جو تین اصول ہے، قرآن، حدیث اور اجماع، یہ تینوں اکثر و بیشتر مفید یقین ہے، اور آخری جو اصول ہے یعنی قیاس، یہ جو ہے مفید
زن ہے، یعنی زن کا فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اجماع جو ہے وہ بھی مفید زن ہو جاتا ہے کبھی کبھار جو ہے وہ خبر جو ہے وہ حدیث وہ بھی مفید زن ہو جاتا ہے، اور قیاس جو ہے وہ مفید یقین ہو جاتا ہے، یقین کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ کل والے سبق میں ابھی جو میں نے جو اشارہ کیا ہے کہ حالت حیض میں جماع کا حرام ہونا اس کی علت جو ہے وہ اذا ہے، گندگی ہے، لہذا دبر میں جماع کرنا وہ بھی گندگی کی وجہ سے قیاس کیا گیا ہے، دبر میں جماع کرنا یہ بھی حرام ہے اس لیے کہ وہ بھی مقام گندگی ہے، یہ مفید یقین ہے، یہ قیاس جو ہے وہ مفید یقین ہے۔ ایک جواب یہ دیا، وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الْأَصْلُ كَانَ رَدًّا عَلَى مُنْكِرِ الْقِيَاسِ قَصْدًا وَصَرِيحًا، اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اس کو الگ سے بیان کرنے کی علت اور جواب یہ ہے کہ جب شارح ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا الاصل الرابع تو کانا ردن علی منکر القیاسی، تو یہ اس سے رد ہو گیا ہے ان لوگوں کا جو قیاس کو شریعت کے وصول ہونے سے، اصل ہونے سے انکار کرتے ہیں، جو قیاس کو شریعت کے اصل ہونے سے جو انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ رد بھی ہو گیا ہے، قصدن اور صراحتاً، ضمنی طور پر بھی اور صراحتاً بھی ان پر جو ہے ان پر رد ہو گیا ہے کہ نہیں، قیاس جو ہے وہ اصولین کے نزدیک شریعت کا اصل ہے۔ ولما قال الرابع كان دالا، تیسرا جواب دے رہے ہیں، ولما قال، اور جب ماتن نے یہ فرمایا ہے کہ الرابع كان دالا على ان مرتبته بعد الوصول الثلاثه، الگ سے جب بیان کیا تو اس بات کی طرف اشارہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہے شارح ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شریعت کے اصل ہونے میں اول کے تین جو ہے وہ ان کا مرتبہ اور درجہ جو ہے وہ پہلے ہے، اور قیاس کا درجہ جو ہے وہ لاسٹ میں ہے، اخیر میں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی حکم شریعت کے کوئی بھی حکم کیا نام ہے کہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہو، یا تو حدیث کے اندر موجود ہو، یا تو اجماع کے اندر موجود ہو، تو قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، یعنی قیاس سے اس حکم کو ثابت نہیں کیا جائے گا۔ جب کتاب اللہ کے اندر کوئی حکم موجود نہ ہو، سنت کے اندر کوئی حکم موجود نہ ہو، اجماع کے اندر کسی چیز کا، کسی مسئلہ کا حکم جو ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ قیاس کیا جائے گا۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسرا سوال جو ہے، دوسرا ایک سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، اس سوال کا جواب جو ہے، سوال اور جواب کو آگے کی عبارت ثم لا بأس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء آخر، دوسرا سوال جو ہے اس سوال کی طرف اشارہ کیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ مصنف شارح ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اصل الفقہ، فقہ کا اصل، تو قرآن بھی فقہ کا اصل ہوا، حدیث بھی فقہ کا اصل ہوا، اجماع بھی فقہ کا اصل ہوا، اور قیاس بھی فقہ کا اصل ہوا۔ والاصل الرابع، مرتبہ الگ الگ ہے، پہلے تین کا مرتبہ پہلے ہے اور قیاس کا مرتبہ چوتھے درجے پہ ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصل نام دیا ان کو، اصل۔ تو سائل یہ سوال کرتا ہے کہ آپ یعنی ان چاروں چیزوں کو اصل کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ جب ہم ان کو کسی دوسرے چیز کی طرف اضافت کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چاروں کے چاروں جو ہے وہ فرع ہے، اصل نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کو سمجھے۔ اس طرح سے کہ کتاب جو ہے کلام الہی، اللہ تعالیٰ کا کلام، قرآن جو ہے، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس وجہ سے قرآن موجود ہے، لہذا پہلے اللہ تعالیٰ کے وجود پر قرآن کا موجود ہونا جو ہے وہ گویا کہ موقوف ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اصل ہوں گے اور قرآن جو ہے وہ فرع ہوگا۔ تو آپ قرآن کو کیسے اصل کہہ دیا؟ اصل تو نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حدیث جو ہے وہ موقوف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے تبھی تو احادیث نبویہ جو ہے وہ موجود ہے، اگر اللہ کے رسول موجود نہ ہوتے تو یہ احادیث موجود نہ ہوتی۔ اسے بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہے اور احادیث جو ہے وہ فرع ہے، تو حدیث کو آپ کیسے اصل کہیں گے؟ اسی طریقے سے اجماع جو ہے وہ
داعی جو لوگ اجماع کرنے والے ہیں، یعنی جن کو خاص کیا گیا ہے کہ یہی لوگ اجماع سے مراد یعنی امتی کے وہ افراد ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، صحابہ کرام، وہ تفصیلات گزر چکی ہیں، وہ اصل ہوں گے۔ جو اجماع کرنے والے ہیں وہ اصل ہوں گے، اور جو حکم نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ فرع ہوگا۔ اسی طریقے سے قیاس جو ہے وہ ظاہری طور پر قیاس فرع ہے، اور اصل کیا ہے؟ وہی کتاب اللہ، سنت اور اجماع اصل ہے۔ تو ان چاروں کو گویا کہ اضافت کرتے ہوئے کسی دوسرے چیزوں کی طرف اصل کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کو فرع کہنا چاہیے تھا۔ جواب بالکل آسان ہے، دیکھیے جواب یہ فرمایا کہ کسی اضافت کی وجہ سے کوئی چیز اگر کسی دوسرے چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر کوئی چیز کبھی اصل ہو اور کبھی فرع ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ جیسا کہ مثال میں دیتا ہوں کہ ایک آدمی، اس کی شادی ہو گئی، 2-3 بچے ہیں، تو جب بچے کی طرف اس آدمی کی نسبت کی جائے گی تو وہ تو اصل ہوگا، ایک اعتبار سے اس اضافت کی بنیاد پر وہ اصل ہوگا کہ وہ بچہ جو ہے وہ فرع ہے اور وہ باپ اس کا اصل ہے۔ اگر اس آدمی کا یعنی باپ زندہ ہو، یعنی ان بچوں کے دادا زندہ ہو، تب جب دادا کو نسبت کیا جائے گا بیٹے کی طرف، اپنے بیٹے کی طرف، ان بچوں کے باپ کی طرف، تو دادا جو ہے وہ اصل ہو جائیں گے اور یہ بیٹا جو ہے وہ فرع ہو جائے گا۔ تو ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرع ہو رہا ہے، ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل ہو رہا ہے، اس سے اصل ہونے میں جو ہے وہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔ انہی 2 سوال اور جواب جو ہے، پہلا ایک سوال، اس کا 3 جواب، اس کے 3 جواب، اور آخر میں جو ایک سوال اور اس کا ایک جواب ان عبارتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِهَذَا النَّمْتِ، اور وارد ہوا بِهَذَا النَّمْتِ، اسی طریقہ پر، اور وارد ہوئی یعنی مصنف علیہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طریقہ کو اپنایا۔ کیا طریقہ اپنایا؟ کہ پہلے کے 3 کو ایک ساتھ بیان کیا، اور قیاس جو ہے اصل شریعت، اصل شرع، اس کو الگ سے بیان کیا، یہ طریقہ اپنایا۔ ولم یقل، اور یہ نہیں فرمایا، ان اصول الشرعی، شریعت کے اصول 4 ہے، الکتاب والسنت والاجماع، کتاب، سنت اور اجماع اور قیاس، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ جواب آ رہا ہے، لیکون تنبیہا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، علی ان الاصول الاول، پہلے کے اول نہیں ہے، اول پہلے کے 3 اصول قطعیت، یہ مفید یقین ہے، قطعی ہے، ترجمہ کر لے اصولی وہ چل جائے گا، یہ بھی ترجمہ اچھا ترجمہ بنے گا سمجھنے کے لیے، عام فہم کے لیے جو ہے وہ مفید یقین ہے، جو یقین کا فائدہ دیتا ہے، پہلے کے 3۔ والقیاس ظنی، اور قیاس جو ہے وہ ظنی چیز ہے، مفید ظنی ہے۔ وہذا باعتبار الاغلب، اور یہ جو بات یعنی پہلے کے 3 جو ہے مفید یقین ہے، اور قیاس جو ہے وہ مفید ظن ہے، یہ بات باعتبار الاغلب والاکثر، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ وَإِلَّا، وگرنہ، فالعام، وہ عام، المخصوص منہ، جس سے کسی چیز کو خاص کیا گیا ہے، جس سے کسی بعض کو خاص کیا گیا ہو، جس سے کسی بعض کو خاص کیا گیا ہو، وہ کیا کر دیتا ہے؟ مفید یقین ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے مثال دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اسی طریقے سے وہ خبر الواحد ظنی، کبھی کبھی خبر واحد جو ہے وہ بھی ظنی ہو جاتی ہے۔ والقیاس بعلت منصوصۃ قطعی، اور قیاس جو کیا گیا ہے علت منصوصہ کے ساتھ، یعنی ایک منصوص مضبوط ٹھوس علت جس کے اندر پائی جائے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ قطعی ہو جاتی ہے، مفید یقین ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہی حالت حیض میں جمع کرنا، علت اس میں اذا ہے، گندگی ہے، لہذا اس پر قیاس کیا گیا ہے، کس کو؟ کہ دبر میں جو ہے وہ جمع کرنا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی موضع کیا ہے؟ گندگی ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ وَالْأَصْلُ كَانَ رَدًّا، اور اسی طریقے سے جب مصنف ماتن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصل والأصل الرابع جب فرمایا کانا ردن علی منکر القیاسی، تو یہ فرمانا الگ سے بیان کرنا، اصل الرابع کر کے بیان کرنا، یہ رد ہو گیا قیاس کے انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی قصدن، ضمنی طور پر، و صریحاً، اور صراحتاً، دونوں طرح سے جو ہے وہ کیا ہو گیا، یعنی کیا نام ہے کہ ضمنی طور سے جو، اور صریح صراحتاً، کھلم کھلا جو ہے وہ قیاس کے انکار کرنے والوں پر رد ہو گیا ہے، جنہوں نے کہا کہ یہ قیاس
شریعت کا اصل نہیں ہے۔ مصنف ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے مضبوطی سے کہا کہ والاصل الرابع، نہیں تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ قیاس جو ہے وہ شریعت کا اصل ہے۔ اچھا جی، ولما قال الرابع كان دالا اچھا ولما قال الرابع، اور جب رابع کا لفظ استعمال کیا، والاصل الرابع، رابع لایا ہے تو دالا علی ان مرتبتہ بعد الاصول الثلاثہ، اس بات کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ قیاس کا مرتبہ جو ہے اور مقام جو ہے وہ تینوں اصولوں کے بعد کا ہے۔ فما دانا کان الحکم، بس بالکل ہمیں کبھی نہیں ہوگا، پس جب تک، فما داما پس جب تک، کان الحکم موجوداً کوئی حکم موجود ہو، فی واحد من الثلاثۃ ان تینوں میں، یعنی قرآن حدیث اور اجماع میں کوئی حکم موجود ہو، جب تک موجود ہو، لم یحتج الی القیاس، تو قیاس کا محتاج نہیں ہوگا، یعنی قیاس کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ ثم لا بأس ان یکون هذه الاصول فروعا لشیء آخر، پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے اس بات سے کہ ان تینوں کا اصل ہونا، ان سب کا، هذه الاصول، ان چاروں اصول کا فرع ہونا، لشیء آخر، کسی دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تھوڑا سا بڑا چڑھا کرے میں ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ مطلب سمجھ میں آئے، یعنی دوسری چیز کی طرف نسبت کی جائے، اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو قرآن جو ہے وہ فرع بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کی جائے تو حدیث جو ہے وہ فرع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل ہے، داعین کی طرف، اجماع کرنے والوں کی طرف جب نسبت کی جائے تو اجماع جو ہے یہ کیا فرع بن جاتا ہے، اور یہ داعی جو ہے وہ اصل بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے قیاس چونکہ ان تینوں سے حاصل ہوتا ہے، لہٰذا یہ تینوں اصل ہو جائیں گے، اور قیاس جو ہے وہ فرع ہو جائے گا، لہٰذا ان کو اصل کہنا تو ٹھیک نہیں ہوا، مناسب نہیں ہوا۔ جواب کیا دے؟ لِأَنَّهَا كُلُّهَا أُصُولٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحُكْمِ، ایک حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سب کے سب اصل ہے، اور دوسری چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ فرع ہو جائے۔ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَرْعٌ لِلتَّصْدِيقِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چنانچہ کتاب اور سنت یہ دونوں فرع ہے تصدیق اللہ اور اس کے رسول کو تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ الاجماع فرع للداعی، اور اجماع جو ہے یہ فرع ہے داعین کے لیے۔ والقیاس فرع للثلاثۃ، اور قیاس جو ہے وہ ان تینوں کا فرع ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ مشارع رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن شروحات میں جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ایک چیز کا کسی ایک چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر فرع ہو جائے، دوسری طرف کی نسبت کرتے ہوئے اگر جو ہے وہ وہ اصل ہو جائے تو اس کی اصول ہونے میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، جیسا کہ مثال دے کر کے میں نے سمجھایا ہے۔ کہ آج کا سبق بس یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔